بہت بہت شکریہ مجھے آج مدعو کرنے کا، اور سب سے پہلے تو میں وجیہ الدین صاحب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ جیسے کہ پریویس اسپیکرز نے بہت اچھی طرح سے، بہت موزوں طرح سے آپ کو کمپلیمنٹ کیا، آپ کے ایفرٹ کو، اور میں اس کتاب کے وقتاً فوقتاً پچھلے ایک ہفتے سے میں اس کتاب کو اسٹڈی کر رہی ہوں، اور میں یقیناً یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو آپ کی جرنلسٹک کیپیبلٹیز ہیں، انہوں نے اس کو آپ نے اتنی اچھی طرح سے اس کتاب میں ڈھالا ہے۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے بھی اسپیکرز نے کہا ہے، جو اینیکڈوٹس کے ذریعے آپ نے اپنی کتاب کو پرویا ہے، اور دیٹ از واٹ سسٹینز دا انٹرسٹ ان دا بک۔ ہیوی نہیں ہے، ایزی ٹو ریڈ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس قسم کی کتاب عام فہم ہو، کسی ہیوی ریڈنگ کی مرہون منت نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتی ہوں۔ جنرل صاحب نے تو پریزنٹ کی بات کی، مستقبل کی بات کی، اور پہلے جو اسپیکرز تھے انہوں نے بھی مستقبل کی اور حال کی بات کی۔ مجھے ایک آپ سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس بہانے میں نے دو چیزیں پڑھی۔ اپنے والد صاحب کی سوانح حیات، جس کا ٹائٹل ہے مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان ہے، اختر الواسع صاحب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور دوسری اپنے پڑدادا کی کتاب حیات جاوید۔ اس پہ وہ پوری کتاب نہیں پڑھی، بہت ضخیم کتاب ہے، مگر نظر ڈالی، کیونکہ وہاں انڈر پننگز جو بگننگز آف علی گڑھ یونیورسٹی ہے وہ ان لوگوں کی رائٹنگز میں ہیں، اور جہاں ذاکر صاحب کا بہت بڑا ایک رتبہ ہے اور کنٹریبیوشن ہے، ذاکر صاحب نے اتنا لکھا نہیں، وچ از اے ریئلی انفارچونیٹ کہ وہ اتنا نہیں لکھ پائے۔ ہی واز اے مین آف ایکشن، ناٹ اے پرسن ہو واز اے اسکالر۔ اس لیے والد صاحب جو تھے وہ ان کی بہت کچھ جو انہوں نے لکھا، اور ان کی سوانح جو علی گڑھ کے حوالے سے اختر الواسع صاحب شروع ہوتی ہے، اس عظیم درگاہ سے، آئی ایم کوٹنگ، اس عظیم درسگاہ سے میرا تعلق 4 نسل سے ہے۔ جب مولانا حالی نے یہ طے کیا کہ سر سید کے کام میں شریک ہو جائیں، جو پیغام وہ قوم کو نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس، قوم کی رینیسانس کے لیے دینا چاہتے ہیں، اس کی شاعرانہ زبان بن جائیں، تب انہوں نے مسدس حالی لکھی۔ اور مسدس حالی میں، کیونکہ آج کل کوئی مسدس حالی نہیں پڑھتا، مگر کیونکہ میں نے اس کا منظوم ترجمہ کیا تھا جو ہارپر کالنز نے انگریزی میں شائع کیا، اور اس میں منظوم ترجمہ تھا تاکہ شاید لوگ پڑھیں منظوم ترجمہ۔ اس میں رومن میں بھی تھی، اردو میں بھی تھی وہ کتاب، اور ظاہر ہے انگریزی میں رائمڈ ورسز، اس میں 310 اس میں قطعے ہیں جس کے میں نے منظوم ترجمہ کیا تھا، تاکہ قوم کو ایک ویک اپ کال مل جائے۔ اور اس کے بارے میں سر سید نے یہ کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں، کیا کر کے آئے ہو سید، تو میں یہ کہوں گا میں الطاف حسین حالی سے مسدس حالی لکھوا کے لایا ہوں۔ اختر الواسع صاحب میری تصدیق کریں گے اس بات کی۔ تو والد صاحب نے یہ بھی لکھا کہ مسافر کی جھولی میں درسی مضامین ہی نہیں، بہت سے تحفے ملے ان کو علی گڑھ سے، وچ از لائف آف دا مائنڈ، سوچنے کی، دماغ کی وسعتوں میں غرق ہونے کی، اور ہم خیال دوستوں کی رفاقت کی دولت، جس میں زبان اور مذہب اور ملت کی کوئی قید نہیں ہے۔ پھر میں کہتی ہوں، ہم خیال دوستوں کی رفاقت کی دولت، جس میں زبان اور مذہب اور ملت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور اسی بات کو وجیہ الدین صاحب نے لکھا، اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو I want to focus
کہ آپ نے اس بات کو کیسے پکڑا جب آپ نے یہ کہا کہ ہاسٹل میں آپ نے دیکھا کہ جب ڈائیورسٹی ہوتی تھی، ایم آئی رائٹ، مختلف اسٹیٹس کے اسٹوڈنٹ ساتھ رہتے تھے، مختلف مذاہب کے اسٹوڈنٹ ساتھ رہتے تھے، مختلف ڈسپلنس کے اسٹوڈنٹ ساتھ رہتے تھے، مگر اب انہوں نے لفظ استعمال کیا ہرڈنگ کا مطلب سب ایک سے انجینئرنگ کے الگ، سائنس کے الگ، میڈیسن کے الگ، تو وہ جو ایک طرح سے ملی جلی ایک دوسرے سے سیکھنے کا جو ایک ماحول تھا وہ ختم ہوا۔ ایک اور بات آپ نے کہی، اور وہ بات میں اس کو بھی آئی وانٹ ٹو جسٹ فلیگ دیٹ پوائنٹ، آپ نے یہ کہا کہ اینڈ دس از اے ویری سیریس ایکوزیشن جو آپ نے کیا ہے وجیہ الدین صاحب، اینڈ آئی وڈ لائک جنرل صاحب ٹو نوٹ دس، آپ نے لکھا ہے though Muslim leadership in the country has failed AMU, though Muslim leadership in the country has failed AMU, especially its student community, again and again the students have sided with the community on many issues and they have paid for it too. یعنی قوم نے، مسلمان لیڈرشپ نے یونیورسٹی کو لیٹ ڈاؤن کیا، مگر اسٹوڈنٹس نے ہمیشہ کمیونٹی کو سائڈ کیا اور اس کی ان کو قیمت چکانی پڑی۔ اب بہت بڑی قیمت تو ہم نے دیکھا کہ جس کا ذکر ادیب بھائی نے کیا، بہت بڑی قیمت چکائی انہوں نے CAA اور NRC میں، کہ جس کا ذکر ادیب بھائی نے کیا، جب ہرش مندر اپنی کاروان محبت لے کے گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کس طرح سے the police entered the campus and atrocities جو اسٹوڈنٹس پہ ہوئی، کیونکہ جامعہ کے اسٹوڈنٹس پہ ایک دن پہلے اتنی اٹروسٹیز ہوئیں۔ جامعہ کے اسٹوڈنٹ جہاں میں رہتی ہوں، جو میرا گہوارہ ہے، اب تو ویسے تو میرا گہوارہ کشمیر ہے کیونکہ میں کشمیر کی پیداوار ہوں، ان لائک سلمان خورشید واز بورن ان علی گڑھ، مگر میں کشمیر کی ہوں اور میرا وطن وہی ہے جو مولانا حالی کا وطن ہے، یعنی پانی پر، مگر اب تو میں جامعہ کی ہوں، اور جامعہ کے اسٹوڈنٹس پہ جب وہ وقت آیا، اس وقت سب کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹس آ کے میرے گھر میں بیٹھے اور انہوں نے اسٹریٹجائز کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت اسٹوڈنٹس پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے جو جنرل صاحب would have kept very close count of that، اور اس ریٹیلیشن میں جس طرح سے علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس نے اس کے ساتھ، جو علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس کے پاس جو واٹ دے سفر، جو ایک اسٹوڈنٹ جس کے کوئی انسٹرومنٹ بلو کیا تو اس کا پورا ہاتھ جو تھا وہ الگ ہو گیا، اینڈ ہی could never use that hand again، اور کتنے اسٹوڈنٹس نے اس وقت، کتنے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے۔ تو یہ بات آپ نے رکھی ہے، اور دوسری بات جو آپ نے رکھی ہے وہ اس پورے سیکشن کا نام ہے گلوریس پاسٹ اینڈ پریکیریس پریزنٹ، یعنی پاسٹ گلوریس تھا، اور ہم اگر نام لیں لوگوں کے جو نامور شخصیتیں، پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، ہر ڈسپلن میں جن لوگوں نے بہت بڑا نام پیدا کیا ہے، quite prominent Allegorians اس میں، اور آپ نے اتنے ایک لسٹ ناموں کی دی ہے، مجھے اس میں صرف ایک شکایت آپ سے یہ ہے کہ اس میں بالکل کوئی کسی قسم کا جینڈر انٹرونشن نہیں ہے، جبکہ جو خواتین تھیں اور جس کا ذکر سیدین صاحب نے، میرے والد صاحب نے ان کا ذکر کیا، مگر آپ نے کسی کا ذکر نہیں کیا، جیسے کہ ہم سب سے پہلے آلا بی، اور اس سے بھی بڑھ کے بیگم بھوپال، ناٹ اسٹوڈنٹس مگر ایسوسیٹیڈ ود علی گڑھ یونیورسٹی، پھر رشید جہاں، اچھا آئی مسٹ ہیو مس دیٹ، اس کے بعد رشید جہاں، پھر جو خواتین جنہوں نے، میں مور کنٹمپریری کانٹیکسٹ میں، میری اپنی کنٹمپریری کانٹیکسٹ میں ان کے سب کے نام میں نے آپ کے اسی مارجن میں نے ان کے نام لکھے تاکہ اس کا بھی ایک جائزہ لے سکیں۔ تو یہ تو ہوا ماضی۔ اب مستقبل میں آپ کے سامنے ایک انسیڈنٹ کی بات کرنا چاہتی ہوں۔
والد صاحب جب 21 سال کے تھے اس وقت وہ لیڈز انگلینڈ سے اپنا ڈگری لے کے اور سیدھے پرنسپل، اس زمانے میں ٹریننگ کالج کہلاتا تھا، اب وہ فیکلٹی آف ایجوکیشن کہلائے، اس کے ڈین کی طرح ان کو 21 سال کی عمر میں وہ آ کے انہوں نے علی گڑھ میں ہی ٹک اپ دا رسپانسبلٹی آف ڈین آف ایجوکیشن. پہلے وہ ٹیچرس ٹریننگ کالج کے پرنسپل کہلاتے تھے، اب وہ ڈین. اس میں ایک بڑا ڈبیٹ ہوا، اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں اپنی کوئی فیملی ہسٹری آپ کے سامنے بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ بات آج کل کے حالات سے ریزونیٹ کرتی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. تو اس ڈبیٹ میں کون تھا؟ سر علی امام، آغا خان اور محمد علی جناح. تو اس میں جو انہوں نے پروپوزیشن رکھا، اور وہ پروپوزیشن پھر الٹیمیٹلی علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اس پروپوزیشن کو بہت بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی سے سپورٹ کیا. آج بھی وہ پروپوزیشن، آج بھی اگر وہ پروپوزیشن، یہ میں آپ کو 1925 کی بات کر رہی ہوں، اینڈ ناؤ وی آر ان 2021. اور وہ کیا پروپوزیشن تھا؟ وہ یہ پروپوزیشن تھا دیٹ، حالانکہ ان کی کتاب مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں اردو میں ہے، مگر پروپوزیشن انگلش میں تھا، اس لیے میں اس کو انگلش میں پڑھوں گی. انڈین مسلمس شوڈ، اب یہ پروپوزیشن ہے، محمد علی جناح بیٹھے ہیں، سر علی امام بیٹھے ہیں اور آغا خان بیٹھے ہیں، اور ایک 21 سال کا نوجوان جو ہے اس کی ہمت ہے کہ وہ یہ پروپوزیشن رکھ رہا ہے کہ انڈین مسلمس شوڈ ناٹ آرگنائز themselves politically on communal lines, but must work together with nationalities of other communities for freedom and progress of the nation as a whole. Communal lines پہ آرگنائز نہ کریں، بلکہ اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ ملک کی بہبود کے لیے اسٹرگل کریں. یہ پروپوزیشن رکھا انہوں نے، اور اس وقت جو وہ اکابرین بیٹھے تھے اسٹیج پہ، انہوں نے کہا دس از اے ینگ مینس فینسی، دس از آل ایری فیری، اس سے کوئی مطلب نکلنے والا نہیں ہے. مگر انہوں نے یہ پروپوزیشن رکھا. اینڈ کیوڈوز ٹو دا ینگ اسٹوڈنٹس علی گڑھ کے نوجوانوں نے کہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اور خواجہ احمد عباس جو خود ایک المنائی تھے علی گڑھ کے، وہ انہوں نے اپنی اس میں لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ محمد علی جناح took a long time to get over that his proposition، ان کا پروپوزیشن ڈیفیٹ ہوا ہے. تو یہی ایک بات کو مد نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہی تو مولانا آزاد نے بھی ہمیشہ کہا. مولانا آزاد نے بھی کہا ہمیشہ، چاہے 1923 میں، چاہے 1940 میں، رام گڑھ میں، دلی میں، علی گڑھ میں، ہر جگہ، کہ مسلمز مسٹ join forces with basically Hindus but all other communities for a common objective and not organize themselves on communal lines. تو یہ آپ کے علی گڑھ سے ہی، جو میں تو خیر علی گڑھ میں انفارچونیٹلی نہ تو میں جامعہ، میری بدقسمتی کہ نہ میں جامعہ میں پڑھی نہ میں علی گڑھ میں پڑھی، مگر جو لوگ علی گڑھ سے وابستہ ہیں، جو لوگ علی گڑھ جن کے روٹس علی گڑھ میں ہیں، جن کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی ہے، یہ سب جو خیالات ہیں یہ علی گڑھ سے ہی یہ رائز ہوئے ہیں. یہ سب خیالات علی گڑھ میں ہی سے باور ہوئے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آئندہ کے لیے ہمیں اس سے کوئی، علی گڑھ ہمارے لیے کوئی ایک مشعل راہ ہے، تو مشعل راہ یہی ہے کہ ہمارے قوم کا فیوچر کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت ایک اور گیدرنگ میں ادیب بھائی اور میں ہم لوگ موجود تھے، گڑگاؤں میں نماز پہ ایک گیدرنگ تھی. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہماری ایگزسٹنس کا یہاں مطلب کیا ہے، اینڈ اس عظیم سانحے سے ہم اپنے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں. تو اسی لیے دیر آر سو مینی لائک مائنڈیڈ، اتنے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں پورے اس ملک کے خطے میں، کہ اگر ان کے ساتھ ہم فورسز جوائن کریں اور علی گڑھ کی تحریک سے، ہم اوریجنل تحریک سے انسپریشن لیں. اب نئی علی گڑھ وہ علی گڑھ نہیں کہ جس میں وزیر اعظم کو ورچولی بلایا جاتا ہے، ناٹ دیٹ علی گڑھ. علی گڑھ ایز اٹ واز
the imagination of علی گڑھ, then پھر ہمارا ایک مستقبل ہے ہمارے لیے. خیر سلمان نے تو بہت ہی ایک سلمان کیونکہ میرے پڑوسی بھی ہیں اور مجھ سے ینگر بھی ہیں تو کہہ سکتی ہوں انہوں نے رومانٹک بات بہت کہی کہ بہار آئے گی, بہار آئے گی. بہرحال یہ جو ایک ڈیتھ لائک سائلنس ہے جو اس ملک میں, جیسے کہ ایک موت کا سا ماحول ہے, لیٹس بی آنیسٹ اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. ایک موت کا ماحول ہے, ایک ڈپریشن کا ماحول ہے, اس سے ہم اپنے آپ کو ابھار سکیں گے. ہم سب اپنی اپنی سطح پہ کوشش کر رہے ہیں. ایوری سنگل پرسن سٹنگ ایٹ دس ٹیبل اینڈ آل آف یو, آپ لوگ اتنے پیشنٹلی 2-3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے اپنے لیول پہ سب کوشش کر رہے ہیں. مگر اس کو ہم ایک سموہ کی طرح, کسان آندولن نے ہمیں بہت بہترین اگزامپل دیا ہے کہ جب ایک تحریک اٹھے اس میں اتنی اسٹرینتھ ہو تو بڑے بڑے جو ڈیسپوٹس ہیں وہ بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو علی گڑھ teaches us that example and I really again congratulate you, wish you well. آپ کے قلم کو اللہ تعالیٰ اور طاقت دے اور ہمارے دلوں کو طاقت دے کہ ہم اس راہ پہ چل سکیں.